نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ زندہ نیک آدمی سے دعا کروانا کیسا ہے؟ شریعت میں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ الجواب، قرآن و حدیث میں اس کا اثبات موجود ہے اور قرآن و حدیث میں اس پر کثیر دلائل موجود ہیں کہ آپ زندہ آدمی سے آپ دعا کروا سکتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیں، آپ یہ تصور نہ کریں کہ زندہ آدمی کی دعا ضروری مقبول ہوتی ہے، بلکہ اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ اس کی دعا مقبول ہوگی۔ تو اس لیے آپ نیک آدمی سے دعا کروا سکتے ہیں، زندہ نیک آدمی سے آپ دعا کروا سکتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ بڑا جو ہے وہ چھوٹے سے بھی دعا کروا سکتا ہے، چھوٹا بڑے سے بھی دعا کروا سکتا ہے۔ قرآن مقدس میں اس کی مثال ایک اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی کہ منافقین نے جب آپ علیہ السلام کے فیصلے سے روگردانی اختیار کرنے کے بعد جب وہ نادم ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اگر وہ منافقین آپ کے پاس آئیں اور اپنے گناہ کی آپ سے معذرت کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے لیے دعا کر رہے ہیں استغفار کی۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے بیعت لی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیعت لینے کے بعد فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ، کہ میرے محبوب آپ ان سے بیعت لے لیں پر ان کے لیے استغفار بھی کریں۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے برادران یوسف، انہوں نے بھی اپنے والد سے کہا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہ ہمارے ابا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، کہ اے ہمارے ابا جان ہم خطا کار ہیں، ہمارے لیے دعا کرنا۔ تو یہ جو بھائی ہے وہ اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں دعا کے لیے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے لیے استغفار کر رہے ہیں، اس طرح ان خواتین کے لیے جنہوں نے بیعت کی تھی ان کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ اس کا ثبوت یہ قرآن سے ہو گیا اور اس کا ثبوت حدیث مبارکہ سے بھی کثیر تعداد میں موجود ہے۔ جمعہ والے دن ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ بارش کے لیے دعا کر دیں، بارش کے لیے دعا کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے بارش کے لیے تو فوراً باہر نکلے تو بارش شروع تھی، جمعہ پڑھ کے بارش شروع تھی، پورا ہفتہ مسلسل بارش لگی رہی۔ اور اگلے جمعے پہ پھر وہی صحابی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اب تو مال ہلاک ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہلاک ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ بارش بند ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی، بارش رک گئی۔ تو اسی طرح ایک اور بھی جو ہے اس کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جو کافرہ تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخ بھی ساتھ ساتھ تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیا کرتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے والدہ کے لیے دعا فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا مانگی ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے، یہ نہیں ہے کہ میں خود ہدایت دے سکتا ہوں، کیونکہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، بس بندے کا کام ہے صرف دعا مانگنا۔ تو وہ غیر سے دعا آپ کرا سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے متوکلین متیقنین جو اللہ تعالیٰ پر توکل و تیقن کرتے ہیں ان کا بلا حساب جنت میں داخلے کا ذکر فرمایا۔ تو حضرت عکاشہ صحابی وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کر دیں کہ میں بھی ان میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان میں، انہیں بشارت دے دی کہ آپ ان میں ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ اسی طرح حضرت انس کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت انس کو لے کر حاضر ہوئی، فرمایا کہ یا رسول اللہ حضرت انس جو ہے یہ آپ کا خادم ہے، اس کے لیے دعا کر دے۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم اکثر مالہ و ولدہ و بارک لہ فیما آتیتہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا، اتنا دیا جو بیان سے بہر ہے۔ تو ایک دفعہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابیوں کے لیے، صحابیات کے لیے دعا کی تھی اور صحابہ کرام نے کروائی تھی، اور ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے پر جا رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر اشرکنا یا اخیہ فی دعائک، اے بھیا ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو یہ ثابت ہوا کہ بڑا جو ہے وہ چھوٹے سے کہہ سکتا ہے، استاد شاگرد سے کہہ سکتا ہے، اعلیٰ ادنیٰ سے کہہ سکتا ہے، پیر جو ہے وہ اپنے مرید سے کہہ سکتا ہے ہمارے لیے دعا کرنا، ٹھیک ہے، اعلیٰ سے بھی کہہ سکتے ہیں، ادنیٰ سے بھی کہہ سکتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں۔ اذان کے بعد جو ہم دعا کرتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں، یہ ہم اعلیٰ ہیں، ہم ادنیٰ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ ہیں، تو ہم ادنیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ کسی غیر سے آپ دعا کروا سکتے ہیں، کسی نیک زندہ آدمی سے آپ دعا کروا سکتے ہیں، اس کا ثبوت قرآن و سنت میں موجود ہے۔